میں محمد قاسم علی بیگ، لیکچرر ان اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن، نلگنڈا۔ آج ہم اس سے نظم سے قصیدہ پڑھیں گے۔ قصیدہ درشان حمید الدولہ، حمید الدولہ کی تعریف میں لکھا ہوا قصیدہ، جو کہ ہے شیخ ابراہیم ذوق کا لکھا ہوا قصیدہ۔ شیخ ابراہیم ذوق کا مختصر تعارف۔ شیخ ابراہیم ذوق 1792 عیسوی شاہ نصیر کے شاگرد، 1792 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ یہ شاہ نصیر کے شاگرد اور بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے۔ بہادر شاہ ظفر جو مغل بادشاہ تھا، اس کے استاد شیخ ابراہیم ذوق۔ قصیدہ گوئی کی بنا پر اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب دیا گیا۔ قصیدہ گوئی میں بہت ہی مشہور شاعر مانے جاتے ہیں، اس لیے اکبر شاہ ثانی نے انہیں خاقانی ہند کا خطاب دیا۔ کم و بیش 50 سال شاعری کی، ذوق نے یوں تو غزل اور دیگر اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی اور اپنی قادر الکلامی کا ثبوت دیا، لیکن ان کی حقیقی شہرت ان کے قصیدوں کی رہین منت ہے۔ انہیں بہادر شاہ ظفر کے زمانے کے بعد شیخ ابراہیم ذوق نے تقریباً 50 سال تک شاعری کی، اور شاعری میں کہ ہر قسم کی نظم لکھی، غزل، نظم، قصیدہ، مرثیہ، یہ ساری چیزیں لکھی، لیکن وہ کیا ہے، اپنے زیادہ شہرت قصیدوں کے اندر قادر الکلامی کا ثبوت دیا، لیکن ان کی حقیقی شہرت ان کے قصیدوں کی رہی نہیں۔ قصیدوں کی وجہ سے کیا ہے، شیخ ابراہیم ذوق کو شاعری کے اندر بہت اونچا مقام ملا۔ محاورہ بندی، شوکت الفاظ، روانی و شگفتگی اور اولے مضامین و معنی آفرینی ذوق کے قصیدوں کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ان کے قصیدوں کے اندر کیا ہے، محاورہ بندی، یعنی محاوروں کا استعمال بہت ہی مؤثر انداز میں کیا گیا۔ شوکت لفظی، یعنی الفاظ کو کیا ہے، بہت ہی شان و شوکت، خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا۔ اور روانی اور شگفتگی، یعنی آسانی سے آسان پڑھے جانے والے الفاظ کا استعمال، اور شگفتی اور کھلا ہوا انداز، یعنی آسانی سے سمجھ میں آنے والا انداز، شگفتہ انداز۔ اور اولے مضامین، یعنی مضامین، کئی قسم کے مضامین، اور معنی آفرینی، یعنی بہت ہی معنی رکھنے والی شاعری ان کے قصیدوں کے اندر موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ قصیدوں کے اندر امتیازی خصوصیت رکھتے ہیں۔ قصیدہ نگاروں کے اندر یہ ان کی شاعری کی امتیازی خصوصیات ہیں، یعنی مضامین کو اچھے سے اچھے انداز میں بیان کرنا، محاوروں کا استعمال کرنا، الفاظ کو اونچے انداز میں استعمال کرنا، اور روانی کے ساتھ پڑھے جانے والے الفاظ کا استعمال، اور آسانی سے سمجھ میں آنے والے الفاظ کا استعمال، یہ ساری ان کے قصیدوں کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ ذیل کا قصیدہ جو عید کے موقع پر لکھا گیا ہے، حمید الدولہ کی مدح میں ہے۔ نیچے جو قصیدہ دیا گیا ہے وہ کیا ہے، حمید الدولہ کی تعریف میں لکھا ہوا جو عید کے موقع پر لکھا گیا ہے۔ موصوف ان کے سرپرست تھے۔ شاعر اس قصیدے میں بڑی خوبصورتی سے اپنے مدعا کا اظہار کرتا ہے، جسے قصیدے کی اصطلاح میں حسن طلب کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو شاعر بہت ہی خوبصورت انداز سے کیا ہے، بادشاہ کے سامنے کیا ہے، اپنی مدعا کا اظہار، اپنی غرض کا اظہار کرتا ہے، جسے قصیدے کی اصطلاح میں حسن طلب کہتے ہیں۔ یعنی شاعر بادشاہ سے جو تعریف میں جو قصیدہ لکھا ہے، اس کے عوض، اس کے بدلے میں کیا ہے، کچھ نہ کچھ اپنی غرض اس کے اندر شامل ہوتی ہے، اور مدعا کا اظہار بھی کرتا ہے۔ وہ قصیدے کے اندر جو مدعا کا اظہار کرتا ہے، اس کو کیا ہے، حسن طلب، یعنی شاعر کیا چاہ رہا ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، اس کو پورا کرنے کی خواہش کر رہا ہے۔ یہ شیخ ابراہیم ذوق کا مختصر تعارف اور ان کے قصیدے کی خصوصیات۔ قصیدہ یہاں سے قصیدہ شروع ہوتا ہے۔ آج ہے وہ روز عشرت، آج وہ عید کا دن، ہوتے ہیں آ کر بغلگیر آشنا سے آشنا۔ عید ہے گھر دوستوں کے، جاتے ہیں ملنے کو دوست، ہے یہی رسم محبت، ہے یہی راہ وفا۔ یعنی آج عید کا دن ہے، یعنی خوشی کا موقع ہے۔ عید کے دن کیا ہے، شاعر اپنے خیالات کا اظہار کر رہا ہے بادشاہ کی تعریف میں، اور عید کے دن کیا ہے، آ کر ایک دوسرے سے بغلگیر، چاہے جانے پہچانے لوگ یا انجانے لوگ بھی کیا ہے، ایک دوسرے سے عید کی مبارکباد دیتے ہوئے آ کر ایک دوسرے سے بغلگیر ہونا، یعنی گلے ملتے ہیں۔
چاہے وہ پہچان کا ہو یا نا پہچان کا ہو، سارے لوگ آ کر اس سے کیا ہے بغل گیر ہوتے ہیں، ملتے ہیں۔ ہاں چنانچہ ایک میں بھی میرے بھی شفیق عید ہے، گھر دوستوں کے جاتے ہیں ملنے کے دوست، اور دوست کیا ایک دوست کیا دوسرے دوستوں کو عید ملنے کے لیے ایک دوسرے کے گھروں کو جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے عید کی مبارکباد دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ ہے یہی رسم محبت اور یہی راہ وفا، یعنی ایک دوسروں سے جا کے مبارکباد دینا، ایک دوسروں سے گلے ملنا، یہی کیا ہے ایک محبت کی نشانی ہے، عید کی خوشی کی نشانی ہے، اور یہی چیز عید کے دن کیا ہے ضروری بھی ہے۔ یعنی عید کے معنی خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کو ملنا، مبارکباد دینا، یہی اصل محبت نبھانے کا طریقہ ہے، دوستی کا طریقہ ہے۔ ہاں چنانچہ ایک میرے بھی شفیق و مہرباں یار جانی دوست صادق محب با صفا آئے میں گھر، وہ احوال میرا دیکھ کر دیر تک حیران رہے اور بعد حیرت یہ کہا، ذوق تو اب تک وہی پریشان حال، وہی ایک کہنا دوشالہ، وہی ایک کہنا خبا۔ ایک دوست عید کے دن جو بہت ہی شفیق اور مہربان تھے ان کے اوپر، وہ عید ملنے کے لیے شاعر کے گھر آتے ہیں، ذوق کے گھر آتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ان سے گلے ملتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، اور وہ دوست ان کے گھر میں آ کر بیٹھ کر دیکھ کر چاروں طرف گھر کا احوال دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذوق، یعنی شاعر سے مخاطب ہو کہہ رہے ہیں، ذوق تو اب تک وہی پریشان حال زندگی گزار رہا ہے، تیرے گھر کا حالات دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تو بہت ہی پریشان حال ہے، یہی پریشانی کے اندر کیا ہے تو اپنی عید منا رہا ہے، ظاہری طور پر عید کی خوشیاں منانے کی کوشش کرا، لیکن تو ہمیشہ پریشان حال ہی رہا ہے۔ وہی ایک کہنا دوشالہ اور وہ ایک کہنا خبا، وہ ایک ہی پرانی شال دوشالہ جو اوڑھ رہا ہے وہی ایک ہے، اور ایک خبا یعنی پہننے کا جھبا جو ہوتا ہے، وہ عید کے موقع پر وہی پرانے کپڑوں کے اندر کیا ہے وہ شاعر عید منا رہا ہے، اس کی خستہ حالی، اس کی غریبی اور غربت اس کے کپڑوں سے اور اس کے گھر کے حالات دیکھنے پر آسانی سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس غریبی کی زندگی کو دیکھ کر ان کے دوست بہت ہی افسوس کرتے ہیں۔ آشنا تیرے ہزاروں اور لاکھوں تیرے دوست، جو ملے گا تجھ کو یہ پوچھے گا کہ تجھ سے برملا کیا ہوا انعام تجھ کو، تو نے کیا پایا صلہ، کیا ہوئی تنخواہ تیری، کیا تیرا منصب بڑھا۔ اور جو بھی جاننے والے لوگ ہیں جو کیا ہے یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ذوق وہ کیا ہے ایک بادشاہ کے دربار کے شاعر ہے، اور اس کے چاہنے والے ہزاروں دوست ہیں، ہزارے چاہنے والے ہیں، وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے بادشاہ کے دربار سے کیا کچھ ملا، کیا انعام پایا، کیا بادشاہ کی تعریف میں لکھے ہوئے قصیدوں کی وجہ سے کچھ انعام تو نے حاصل کیا، یا کوئی تیری تنخواہ میں اضافہ ہوا، یا کوئی عہدہ تیرا بڑھا، یا تیرا منصب بڑھا۔ ہر ایک چاہنے والا، ہر ایک دوست عید کے دن مل کر اس کے انعام کے بارے میں اور تنخواہ کے بارے میں اور منصب کے عہدے کے بارے میں پوچھتا ہے، کیونکہ حالت ان کی بادشاہ کے دربار کے مشہور شاعر، قصیدہ گو شاعر ہونے کے باوجود بھی کیا ہے وہی خستہ حال، غریبی کی اور مفلسی کی زندگی گزارا ہے۔ ہم نے مانا تو ہے ایک درویش خانہ مزاج، جو میسر آیا کھایا اور کیا شکریہ خدا، جلد کر تو اب سے احوال اپنا جا کے عرض، جلد کر نواب سے احوال جا کے اپنا عرض، اور جو کچھ حقیقت ہے یہ سب اس کو سنا، جب سنتے اس آشنا کے منہ سے میں نے یہ کلام، وہ ہے خدمت میں تیری یہ کہہ کے میں حاضر ہوا۔ تو کیا ہے اپنا احوال، اپنی اصل حقیقت کیا ہے، غریبی کیا ہے، مفلسی کیا ہے، جا کر اپنے نواب، اپنے بادشاہ سے اپنے احوال، اپنے حالات پیش کر، عرض کر، اور سب حقیقت اس کو سنانے پر کیا ہے وہ کچھ نہ کچھ تیری مدد ضرور کرے گا، اور تیرا کلام سن کر کیا ہے تیری کچھ نہ کچھ مدد کر کے تیرے حالات کو سدھارنے کی وہ کچھ مالی امداد کر سکے گا۔ تو جا کے پہلے اپنا احوال، اپنے حالات کیا ہیں، کس طریقے سے مفلسی زندگی گزار رہا ہے، عید کے موقع پر بھی وہ پرانا پھٹا دوشالہ اور وہی شال ڈالے اوڑے پھر رہا ہے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے، ہنسی خوشی مل رہا ہے، لیکن
تیرا حال وہی مفلسی اور غربت کی زندگی میں گزر رہی یہ زندگی، یہ سارا حال اپنے جا کر اپنے دربار اپنے بادشاہ کو سنا، اپنے نواب کو سنا، تب کہیں جا کر کچھ نہ کچھ تیری حالت بدل جائے گی۔ بحر و بر میں جھاڑ دے، مطلع ثانی، یہ آخری مطلع۔ بحر و بر میں جھاڑ دے دامن تو، اگر تو فیض کا خطرے در بے بہا ہو، لال سنگے بے بہا تو وہ دانا تیری دانائی کا دانا اے پرنگ داد دیتے ہیں کہ ہاں اے آفریں اے مرحبا۔ بحر و بر میں جھاڑ دے دامن اگر تو فیض کا، یعنی دنیا کے اندر، اسی کے اندر، طریقے اندر بھی اگر بادشاہ اگر کسی کو کچھ دینا چاہے، اپنے فیض سے دوسروں کو فیض یاب کرنا چاہے، تو اس کے اندر کیا ہے، بیج بہا موتی لال گوہر، خطرہ خطرہ اس کے دے سکتا ہے وہ دانہ تیری دانائی کے دانا اے فرنگ، اور تو کیا ہے، ایک دانا اور چالاک شخص ہے، اور تیری دانائی یہی ہے، تیری عقل مندی دانائی یہی ہے کہ وہ جا کر اپنے بادشاہ سے اپنا حال بیان کر اس کی طرف سے کیا ہے، کچھ ہیرے جواہر لال وغیرہ تیری انعام کے اندر تو پا سکتا ہے۔ داد دیتے ہیں کہ ہاں اے آفریں اے مرحبا۔ تیری داد خالی وہ منہ سے خالی زبانی داد دینا ہی نہیں، بلکہ کچھ نہ کچھ انعام بھی حاصل کر سکتا ہے، جا کے اپنے بادشاہ کی تعریف میں کچھ اشعار پڑھ۔ ہوشیاری کا جہاں لشکر ہے سرے لشکر ہے تو، خیر خواہی کا جہاں راستہ ہے تو ہے رہنما۔ تو کیا ہے، بہت ہی ہوشیاری سے اپنا کام کرنے والا ہے، اور تیری ہوشیاری یہی ہے کہ جا کے اپنے مالک کو، یعنی اپنے بادشاہ، اپنے نواب کے سامنے جا کے اپنا مدعا بیان کر، تب کہیں خیر خواہی تیرے ساتھ ہوگی اور تجھے کچھ نہ کچھ مالی امداد ہیرے موتیوں کی شکل میں ہو سکتی ہے، کیونکہ تو ایک بہت ہی رہنما، یعنی راستہ بتلانے والا اور اچھے کام کرنے والا آدمی ہے۔ دوست دار ملک و دولت خواہ شاہ دیں پناہ، ہوشیار مرد آخر ہیں امیر و پارسا۔ تیرے دوستوں کے اندر بہت سے مال و دولت رکھنے والے بھی ہیں اور اپنی شہرت رکھنے والے بھی ہیں، سب سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ کوئی بھی کیا ہے، امیر اور پارسا لوگ کیا ہے، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہیں، وہ صرف اپنا ہی پیٹ پالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ہی دولت، اپنے ہی لیے دولت سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی بھی کیا ہے، پارسا نہیں ہے، کوئی بھی صاف ستھرا نہیں ہے، سب اپنے اپنی مطلب کی دوستی کرنے والے، مطلب کا کام کرنے والے ہیں۔ ان لوگوں سے ہوشیار ہی رہنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں ہم وہی ہے بے ساختہ تیرا عمل، علم سے جو عالموں نے کتابوں میں لکھا، اور تیرا عمل کیا ہے، بالکل سیدھا سادہ عمل ہے، یہ سارے لوگ جانتے ہیں، اور جو علم کتابوں میں لکھا ہے، یعنی سیدھے سادے بھولے بھالے لوگوں کے لیے کوئی بھی کیا ہے ہمدردی نہیں دکھاتا ہے۔ کیا لکھوں تعریف تیری میری خاصر زباں، ایک تیرے حق میں یہ دم بدم دل سے دعا۔ اور آخر میں شاعر کیا ہے، اپنے بادشاہ کی تعریف کرنے سے تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ میری زبان تیری تعریف کرنے سے قاصر ہے، یعنی مجبور ہے، میں تیری تعریف میں کچھ نہیں بول سکتا، نہیں لکھ سکتا، لیکن تیرے حق میں کیا ہے، صرف دعا کر رہا ہوں۔ عید ہو تجھ کو مبارک، اور دولت ہو فزوں، اور بدولت تیری میرا بھی برائے مدعا۔ اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، وہ عید کی مبارکباد بھی دے رہا ہے، اور تیری دولت کے اندر، یعنی بادشاہ کی دولت کے اندر اضافہ ہونے کی دعا بھی کر رہا ہے۔ اور جب اس کی دولت میں، بادشاہ کی دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا، تو قصیدہ لکھنے والا شاعر، یعنی ذوق کی بھی مدعا، اس کی جو خواہش ہے، اس کی جو مفلسی ہے، غریبی ہے، وہ بھی کیا ہے دور ہو جائے گی، اس کا مدعا بھی کیا ہے پورا ہو جائے گا۔ یعنی اسی تعریف میں قصیدہ لکھنے کا جو مقصد ہے، غریبی کی جو ختم کرنے کی غرض جو اس کے اندر شامل ہے، کچھ نہ کچھ بادشاہ کی طرف سے انعام حاصل کرتے ہوئے یہ کیا ہے، اپنی غریبی کو دور کر سکتا ہے، اور اپنے آگے کی زندگی کیا ہے بہت ہی چین اور سکون سے گزار سکتا ہے، اور مفلسی کی زندگی سے وہ نکل سکتا ہے، ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے، جس کے ذریعے وہ کیا ہے اپنے دوستوں کے اندر بھی کیا ہے ایک بلند مقام و مرتبہ پا سکتا ہے۔